محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے زمانے جاہلیت کی، جس زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جب کوئی عورت حاملہ ہوا کرتی تھی تو ایک گڈھا کھود کر کے عورتوں کو اس جگہ پر کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ اس کے بطن سے، اس کے شکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے یا لڑکا۔ اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی اسی گڈھے میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا، لوگ ناچ گانے کی محفل قائم کیا کرتے تھے، فخر سے اپنے سر کو اونچا کیا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے۔ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، باپ مہینوں مہینے گھر سے نہیں نکلتا تھا جب تک کہ اس لڑکی کو زندہ درگور نہ کر دے، جب تک کہ اس لڑکی کو زندہ زمین کے اندر دفن نہ کر دے، اس وقت سے اپنے گھروں سے نہیں نکلتا تھا۔ یہ عرب کا دستور تھا، یہ عرب کا معمول تھا۔ حتیٰ کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو ان معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ جب اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو جو عورتیں زحمت سمجھی جاتی تھی، اللہ کے رسول نے رحمت کا درجہ دیا، عورتوں کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا، عورتوں کا حصہ بڑھا دیا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، روتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹی سی بچی ہے جو مجھے پیاری لگ رہی ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ جب آپ دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، جو میری بیٹی بڑی ہو چکی تھی، گھر میں جھاڑو بھی لگا لے رہی تھی، کپڑا بھی دھو لے رہی تھی۔ میری بچی ایک دن چیختی تھی، چلاتی تھی۔ اس وقت ہم اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس وقت آپ دنیا کے اندر نہیں آئے تھے۔ میں اپنی بیوی سے تاکیدی وصیت کرنے کے بعد کچھ روپیہ پیسہ دے کر کے طویل مدت کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ میری بیوی گھر میں تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو یہ رقم اس کی تعلیم میں خرچ کرنا، اگر کوئی لڑکی پیدا ہو اسے گلا گھونٹ کر مار دینا۔ یہ تاکیدی وصیت کرنے کے بعد میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ میری بیوی نے اس کا نام جمیلہ رکھا، لیکن ماں کی ممتا یہ گوارا نہ کیا کہ اس چاند جیسی بچی کو زندہ درگور کر دوں، زندہ دفن کر دوں۔ ماں چھ کنم کے کشمکش میں پڑ جاتی ہے کہ میں کیا کروں۔ ادھر شوہر کی تاکیدی وصیت ہے، ادھر بیٹی ہے۔ ماں کی ممتا یہ گوارا نہ کیا کہ اس چاند جیسی بچی کو، اس چاند جیسی بیٹی جمیلہ کو زندہ زمین میں دفن کر دے۔ ماں ایک دن یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اپنی بچی کو زمین میں دفن نہیں کروں گی، شوہر کے آنے سے پہلے میں اسے پروشن کیا بھیج دوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر اچانک آ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے آنگن میں ایک لڑکی کھیل رہی ہے۔ شوہر پوچھتا ہے کہ لڑکی کس کی ہے؟ ماں کہتی ہے کہ لڑکی پروشن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہے، وہ ماں باپ کتنے خوش قسمت ہے جس کے آنگن میں یہ حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی ہے، جس کے آنگن میں اتنی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ شوہر اسے گلے سے لگاتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، اسے خوشیاں دیتا ہے۔ ماں دیکھتی ہے کہ میرے شوہر کے دل میں میری بچی کی محبت آ گئی۔ ماں ایک دن یہ بتا دیتی ہے کہ یہ بچی آپ ہی کی بیٹی ہے، جس بچی کو آپ خوش قسمت کہتے ہیں، جس بچی سے آپ لاڈو پیار کرتے ہیں، وہ بچی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سنگ دل باپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ فوراً یہ قسم کھا لی کہ آج کے دن کا سورج ڈوبنے سے پہلے میں اس لڑکی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ میرے بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے کتنا عرب کا ماحول خراب تھا، کتنا سنگین مسئلہ تھا۔
बच्ची को क्या है संग दिल बाप अपनी बेटी के हाथ पकड़ करके जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। रवाना होने के बाद बच्ची पूछती है कि अब्बा जान आप मुझे लेकर के कहाँ जा रहे हैं? संग दिल बाप कहता है कि मैं तुझे दफन करने के लिए ले जा रहा हूँ। बच्ची चीखती है और चिल्लाती है और ये कहती है कि अब्बा जान मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि आपके कपड़ा भी धो लूंगी। अरे अब्बा जान मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि घर में झाड़ू भी लगा दूंगी। अरे अब्बा जान आप मुझे दफन ना करे। संग दिल बाप कहता है कि तू दुनिया के अंदर बेटी बन के क्यों आई? बेटी कहती है कि अब्बा जान मेरा कसूर क्या है कि मैं बेटी बन करके दुनिया के अंदर आई हूँ। अरे अब्बा जान आप मुझे दफन ना करे, मैं पूरी जिंदगी मजदूरी कर लूंगी। अरे अब्बा जान मैं पूरी जिंदगी भीख मांग करके मजदूरी करके खाना खा लूंगी, मगर एक वक्त आपसे खाना नहीं मांगूंगी। अरे अब्बा जान मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहूंगी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी को दामाद आपका नहीं बनाऊंगी। अरे अब्बा जान आप मुझे दफन ना करे। लेकिन संग दिल बाप सख्त दिल बाप के दिल पर अपनी बेटी के मीठी मीठी बातों का असर नहीं हुआ। उस दिन के सूरज डूबने से पहले पहले, उस दिन के सूरज गुरूब होने से पहले पहले उस लड़की के जिंदगी का सूरज गुरूब कर दिया। उस लड़की को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया। रहमत खुदाबंदी जोश में आई। अरब के तपते हुए सहरा में उस नबी उम्मी का ज़ुहूर हुआ जो सारे जहां का दर्द अपने दिल में लिए हुआ था कि खंजर चले किसी पे तरपते हैं हम का सही और हकीकी मिज़दाक था।